بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کی قبر بارش کے زور سے کھل گئی۔ جو ہی لوگ مٹی ڈالنے گئے تو سب کے وہاں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اندر تین منٹی بہاؤدین کا سچا واقعہ۔ گڈو، ارے او گڈو، سنتی ہو؟ ارے کہاں رہ گئی؟ جلدی سے دروازہ کھولو۔ زرینہ نے گڈو کے گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹ ڈالا تھا۔ یہ بھی روز کوئی بری خبر لے کر سویرے سویرے ہی آ ٹپکتی ہے، ضرور کوئی بری خبر لائی ہوگی۔ گڈو کچن کا کام کاج چھوڑ چھاڑ کر دروازہ کھولنے چلی بنی تھی۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت؟ دروازہ کھولتے ہی گڈو نے زرینہ سے منہ بنا کر پوچھا۔ ارے گڈو، سنا ہے یہاں کوئی عجیب و غریب کل رات حادثہ پیش آیا ہے، تم نے کچھ سنا؟ لو آ گئی پھر سے ایک نئی خبر لیے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، گڈو اندر جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ زرینہ زور سے دروازے کو دھکا دے کر اندر چلی آئی تھی۔ شمیم بھائی کہاں ہیں؟ آپ نے کل رات مولا بخش قبرستان کا واقعہ سنا جو کل رات ہی پیش آیا ہے؟ شمیم بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے بہن، کون سا؟ وہی قبر والا واقعہ؟ ہاں، منہ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں چڑھاتی ہوئی زرینہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے بھائی، کون سا ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ سب کے ہوش ہی قطع ہو گئے اور ہمیں تو معلوم تک نہیں؟ گڈو بے اختیار کرسی پر بیٹھتی ہوئی بول پڑی۔ ارے تم کہاں یہ سب باتیں سننے کے لیے بے چین ہوتی ہو؟ یہ سب افواہیں ہیں اور کچھ نہیں۔ بھلا قبر سے بھی کوئی مردہ سالوں بعد جاگ اٹھتا ہے؟ شمیم ہنس پڑا۔ جی، یہ آپ کہہ رہے ہو، ایسا بھی سچ ہوا ہے کیا؟ گڈو تفتیش میں تھی۔ زرینہ حیرانی سے بولی۔ گڈو، یہ سب سچ ہے۔ سنا ہے پچھلے ہفتے کی بارش کے زور سے قبر سے مٹی بہہ گئی تھی اور مولا بخش قبرستان میں ایک عورت کی قبر کھلنے کے باعث وہاں کے گورکن نے لوگوں کو اطلاع کی تو لوگ مٹی ڈالنے وہاں پہنچے تو قبر سے مردہ عورت آنکھیں پھاڑتی ہوئی جاگ اٹھی اور سبھی لوگ ڈر کے بھاگ گئے۔ پولیس نے سارے ہی قبرستان کو سیل کر رکھا ہے، نہ جانے اندر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اور ان مٹی ڈالنے والے لوگوں میں ایک شخص تو ایسا تھا جو ڈر اور خوف کے باعث وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا اور اب تک اسے ہوش نہیں آیا۔ شمیم بھائی مسکراتے ہوئے بولے۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ اس شخص نے تو مردہ عورت سے بات تک کی ہے اور بہت کچھ فلانا ڈھمکانا۔ گڈو حیرانگی سے نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی اور بالکل بت بنی بیٹھی رہی۔ زرینہ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ ارے تمہیں کیا صدمہ لگ گیا بہن؟ وہ مردہ عورت یہاں تھوڑی آنے والی ہے۔ زرینہ ہنس پڑی تھی۔ زرینہ اور گڈو آپس میں باتیں کرنے لگی تھی اور شمیم بھائی باہر چلے گئے تھے کہ جا کر دیکھتا ہوں کیا حال چال ہیں باہر کے۔ گڈو بازار سے سودا لینے چلی گئی تھی اور جب تک سارے محلے کے لوگوں میں گھر گھر جا کر زرینہ نے یہ خبر پھیلا دی تھی اور پورے ہی 2 سے 3 دن کے اندر اندر یہ خبر آگ کی طرح سارے ہی گاؤں میں پھیل گئی۔ اب تو چاروں طرف چرچا ہونے لگا تھا کہ اس آدمی سے ملنے کے لیے لوگوں نے ہسپتال کے باہر ہجوم لگا رکھا تھا۔ گڈو تو ہسپتال کے باہر سے جا ہی رہی تھی کہ ہائے یہ ہسپتال کے باہر کیسا ہجوم ہے، اب کیا نیا معاملہ پیش آ گیا۔ گڈو نے ہجوم کے بیچ گھس کر معلوم کرنا چاہا کہ کیا ماجرا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا دکھائی دے رہا تھا کہ اس آدمی سے ملنا ہے جس نے اس مردہ عورت سے باتیں کی تھی اور پھر وہ ایسا کون سا راز جان کر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کوما میں چلا گیا، جبکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ آدمی بالکل ٹھیک ہے مگر ہسپتال والوں نے اسے چھپائے رکھا ہے اور جھوٹ کہا ہے کہ وہ کوما میں ہے۔ ضرور کچھ ایسا ہے جس میں اس مردہ عورت کا راز چھپا ہے۔ گڈو وہاں رش کے بیچ گرمی سے بے حال ہو کر باہر نکل آئی تھی اور گھر کی طرف گھبراتی ہوئی جا رہی تھی۔ شاید گڈو اس وقت کسی اور بے چینی میں تھی، اسے نہ جانے ایسی کون سی چیز تنگ کر رہی تھی جو وہ شدید بے چینی سے اس واقعے کی کھوج میں کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس عورت کا راز تو صرف اس آدمی سے ہی جڑا ہوا۔ اس رات کے حادثہ پیش ہونے کے بعد نہ اس آدمی کا کچھ پتہ تھا اور نہ ہی اس مردہ عورت کا۔ کیا ہوا کیا نہیں، وہ کہاں ہے کہاں نہیں، کچھ خبر نہیں۔ گڈو اور زرینہ بھی دونوں ہی شک کے دائرے میں تھے۔ زرینہ وہ جو اس خبر کو پھیلانے میں تیزی دکھائی دے رہی تھی اور دوسری گڈو جو اس خبر کے سنتے ہی بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ رات کھانے کے وقت گڈو کے دونوں ہی بچے کھانے میں مصروف تھے۔ گڈو اور شمیم ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے جب گڈو سے اس کے بیٹے نے پوچھا، امی کیا آپ کو اس مولا قبرستان کی خبر ہوئی؟ ہاں بیٹا، وہ سب ایک افواہ ہے، زیادہ ان معاملوں میں پڑنے کی کوشش نہیں کرو، یہ سب میڈیا کی چال ہے، خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ مگر ابو، وہ سرکاری اسپتال کے باہر اس آدمی سے ملنے کی خواہش میں وہ لوگوں کا ہجوم، دوسرے بیٹے نے سوال کیا۔ شمیم زور سے ہنس پڑے اور کہنے لگے، چلو تم دونوں یہ سب چھوڑو اور جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ وہ دونوں بچے اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور گڈو شمیم کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، آخر کب تک؟ اور شمیم، اب تو زمانہ جان گیا ہے۔ شمیم غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چپ کرو، فضول بات نہیں، مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ زرینہ اگلے روز پھر سے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی اور زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ گڈو برتن کو زور سے ایک طرف رکھتے ہوئے چل پڑی کہ آ گئی پھر سے جینا محال کرنے۔ گڈو کے دروازہ کھولتے ہی زرینہ نے گڈو کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کیا کہ گڈو کی تو روح ہی لرز اٹھی تھی، مگر گڈو نے اس وقت زرینہ کی چھان بین کرنے والی باتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے بہانہ کر کے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ زرینہ تو خاموشی سے اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلی گئی ہوگی، مگر ادھر گڈو ہاتھوں میں ہاتھ ملتے ہوئے سہمی ہوئی ادھر سے ادھر ٹہل لگا رہی تھی کہ اسی وقت شمیم آ پہنچا اور گڈو کو دیکھتے ہوئے بول پڑا کہ اس طرح تمہارے بے چین ہونے سے کچھ نہیں ہوگا
اور اتنے ہی اس معاملے کی فکر ہے تو جاؤ جا کر دیکھو کیا حالات ہیں اور یہ خبر کتنی حد تک صحیح ہے اور کتنی حد تک جھوٹ۔ شمیم گھر سے نکلتے ہوئے واپس پیچھے مڑتے ہوئے بولا، ہاں مگر یاد رہے جب تک ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائیں، جب تک برائے مہربانی اس محلے کی آفت زرینہ بہن سے دور رہنا، نہیں تو ہم کچھ کر پائیں یا نہیں، مگر زرینہ سارے محلے میں ہمیں بدنامی کے اس مقام پر پہنچا دے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ گڈو بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، وہ شمیم کی باتوں کا جواب ہاں میں ہاں سر ہلاتے ہوئے دے رہی تھی۔ دوسری طرف شمیم کے جاتے ہی گڈو نے دروازے کے باہر سے تماشا شروع کر دیا تھا۔ گڈو گڈو کہاں چھپی بیٹھی ہو بہن؟ مجھے معلوم ہے تم اس وقت گھر پر ہی ہو اور شمیم بھائی ابھی گھر سے گئے ہیں۔ اب کیا کروں، اس کو کیسے ٹال مٹول کروں؟ مگر سوچتی ہوں کہ چھان بین کے معاملے میں اس سے بہترین انسان تو اور کوئی نہیں، اسے تو عادت ہے بات کی کھال نکالنے کی۔ گڈو نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور چادر اوڑے منہ چھپا کر زرینہ سے بولی، چلو ہم لوگ ساتھ والے ہی گاؤں میں جا کر معلومات کرتے ہیں۔ مگر اس طرح کیوں، چوری چھپے؟ زرینہ نے پھر سے سوال کیا۔ وہ سب تم چھوڑو، تم تو شمیم کی عادت سے واقف ہی ہو، وہ مجھے اس معاملے میں ہرگز نہیں پڑنے دیں گے، اس لیے ان سے چھپنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ گڈو نے زرینہ کو باتوں میں گھیرتے ہوئے اسے آگے سے آگے چڑھاتے اکساتے ہوئے ساتھ والے گاؤں ہی چلی آئی تھی۔ وہاں ہر طرف خاموشی تھی اور کسی کے منہ پر ایسا کوئی چرچا نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب ہمارے گاؤں میں زور و شور سے اس بات کے ڈنکے بج رہے تھے کہ مردہ عورت جاگ اٹھی، آدمی سے ہم کلام ہوئی اور فلاں یہ بات وہ بات، 100 منہ 100 باتیں۔ جیسا منظر ہر طرف دکھائی دے رہا تھا، گڈو کے دل میں شک آنے لگا تھا کہ کہیں یہ سب زرینہ کا کیا دھرا تو نہیں، کہیں وہ جانتی تو نہیں کہ سالوں پہلے جو کچھ ہوا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو اب تک زرینہ نے اپنا منہ بند نہ رکھا ہوتا۔ مگر اس گاؤں میں تو ہر کوئی بات سے انجان تھا، جبکہ مولا بخش قبرستان اسی گاؤں کے پیچھے موجود تھا۔ گڈو اور زرینہ واپس ہی آ رہے تھے کہ سچ ہی تو کہتے ہیں شمیم بھائی، ہو سکتا ہے یہ سب صرف ایک افواہ ہو، مگر وہ ہسپتال کے باہر وہ لوگوں کا ہجوم، اتنی دیر میں گڈو کا ہاتھ پیچھے سے آتی ہوئی ایک بوڑھی عورت نے پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹی، تم لوگ کون ہو؟ نظر پڑتے ہی گڈو نے اس عورت سے نظریں چرانی شروع کر دی تھیں اور خاموش رہی، مگر زرینہ کا منہ جو کبھی بند ہونے کا نام نہیں لیتا، اس نے فوراً ہی سارا قصہ ہڑبڑا کر کہہ سنایا تھا۔ اسی بات کو جاننے کی غرض سے ہم لوگ یہاں آئے تھے، مگر یہاں تو سب کچھ بہت ہی بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ زرینہ کی باتوں سے مخاطب ہو کر اس بوڑھی عورت نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم دونوں کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلو۔ مگر اس وقت نہ جانے گڈو کے دل میں کیا ہڑبڑاہٹ مچی ہوئی تھی، وہ زرینہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوڑنے لگی تھی کہ نہیں، بس اب ہمیں کچھ نہیں جاننا اور بہت دیر ہو گئی ہے، زرینہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ مگر گڈو میری بات تو سن، زرینہ پکارتی رہی۔ گڈو نے ایک نہ سنی اور گاؤں واپس آ کر ہی سکون کی سانس لی۔ زرینہ اور گڈو آپس میں بحث کرنے لگے تھے۔ اب تک گڈو نے ہی سچ جاننے پر زور دے رکھا تھا، مگر اس عورت کے سامنے آتے ہی گڈو نے اپنا ارادہ کیوں بدل دیا تھا؟ گڈو اندر ہی اندر بہت ہی ڈرنے اور سہمنے لگی تھی۔ زرینہ اسے باتیں سنا کر وہاں سے چلی گئی تھی اور گڈو ساری رات سوچ میں پڑی رہی کہ وہ عورت اس سے اس طرح اچانک سامنا ہونا، کہیں اس نے مجھے پہچان تو نہیں لیا تھا۔ اچھا ہوا آگے بات نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت زرینہ جو ساتھ تھی۔ اتنی دیر میں شمیم کی آواز سے گڈو چونک پڑی تھی، وہ پیچھے ہی کھڑا تھا اور دروازہ بند کر کے آہستہ سے کہنے لگا، کیا ہوا گڈو، کچھ پتہ چلا؟ میں نے تم سے کچھ معلومات کرنے کو کہا تھا۔ ہاں، مگر میری ملاقات اچانک اس عورت سے اور میں ڈر کے مارے وہاں سے فوراً ہی واپس چلی آئی، کیونکہ میرے ساتھ اس وقت، شمیم نے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے ساتھ اس وقت کون تھا وہاں؟ وہ میرا مطلب ہے میرے ساتھ اس وقت آپ نہیں تھے جو بات کو سنبھال لیتے، میں واپس ہی آ گئی۔ شمیم نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن جلد از جلد معلوم کرو، پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اس وقت گاؤں کے سب سے امیر اور دولت والے لوگ گڈو اور شمیم ہی تھے، مگر ان کے 7 سالوں پہلے ایسا کیا ہوا تھا جو اس مردہ عورت کی قبر سے جڑا تھا؟ اگلے دن سویرے ہی گڈو گھر پر تالا لگا کر بنا کسی کو اطلاع کیے اسی گاؤں کی طرف پھر سے چل پڑی تھی اور اس گاؤں کے گھر گھر جا کر اس بوڑھی عورت کو تلاش کرنے لگی جو اس گاؤں کی ایک واحد عورت تھی جس نے اس حادثے کا ذکر کیا تھا۔ آخر اسی راستے پر وہ عورت پھر سے گڈو کو ملی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اسے اپنے چھوٹے سے کچے مکان میں لے آئی تھی اور کہنے لگی، بیٹی میں جانتی ہوں تم کیا جاننا چاہتی ہو۔ گڈو نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، مگر اس گاؤں میں تو کسی کو اس بات کی خبر تک نہ ہوئی، پھر کیسے آپ؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، پچھلے ہفتے زوردار بارش جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اس بارش کے زور نے سب کچھ تہس نہس کر ڈالا تھا اور خاص کر ہم غریبوں کی زندگیاں تباہ کر ڈالی تھی۔ ہمارے کچے مکان، یہ مٹی کے ٹیلے سب بہہ گئے تھے۔ اسی زور نے سارے ہی قبرستان کی قبروں میں کھڑا پانی، بہنے والی مٹی نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا اور اگلے ہی 2 دن میں اسی قبرستان کے ایک گورکن جو اس گاؤں میں ہی رہتا ہے، اس نے کچھ قبروں کو مٹی بہنے کی وجہ سے کھلا ہوا دیکھا اور گاؤں والوں کو اطلاع کی۔ جب ہی گاؤں کے سبھی لوگ اس رات اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت کرنے وہاں مولا بخش قبرستان چلے گئے اور وہاں ایک کھلی قبر پر جو ہی انہوں نے مٹی ڈالی تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ لوگ چونک پڑے، ان کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ ایک عورت کی قبر معلوم ہوئی اور پھر وہ مردہ عورت جاگ اٹھی اور فوراً ہی ان میں ایک شخص آگے بڑھا
اور اس نے قبر کا جائزہ لیا تو وہاں اندر تین اتنی دیر میں گڈو نے بچوں کی رونے کی آوازیں سنی تو وہ حیرت کی نگاہوں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھنے لگی کہ اس عمر میں اس عورت کے یہ بچے۔ وہ جھولے کی طرف گئی تو اس نے بچوں کو پیار کرتے ہوئے کہا، یہ بچے کس کے ہیں؟ وہ عورت مسکرا کر بولی، یہ میری ہی نواسیاں ہیں اور میں ہی ان کی پرورش کرتی ہوں۔ مگر ان کی ماں؟ گڈو نے سوال کیا۔ وہ کہنے لگی، ان کی ماں بہت ہی بیمار اور نازک حالت میں ہے اور اس وقت ہسپتال میں داخل ہے۔ بچیوں کو دیکھتے ہی گڈو تو وہ سارا قصہ، وہ ساری باتیں سب کچھ بھلا چکی تھی اور اس عورت سے ضد کرنے لگی کہ وہ اسے یہ بچیاں دے دے، مگر وہ عورت راضی نہ ہوئی۔ گڈو نے بہت ہی زور زبردستی کی کہ وہ اس عمر میں کیسے انہیں پالے گی، اور کل کو ان کی ماں کو کچھ ہو گیا تو۔ گڈو کی اندر کی ممتا بے قرار ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ دونوں بیٹوں کے بعد بیٹی کے لیے خواہش مند تھی اور اللہ نے اسے شاید اس بوڑھی عورت کے گھر انہی بچیوں کی پرورش کے لیے بھیجا تھا۔ گڈو بہت ضد کر کے وہ بچیوں کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئی تھی، اور رات شمیم نے جب اپنے دونوں ہی بیٹوں کی گود میں ان بچیوں کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ بھلا یہ بچیاں کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور گڈو کو گھورنے لگا۔ گڈو نے کہا، اب سے بچیاں ہماری ہی ہیں اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو ہمارے گھر بھیجا ہے۔ شمیم 2-3 دن ناراض ہونے کے بعد ان بچیوں کی پرورش کے لیے مان ہی گیا۔ پھر ایک روز شمیم نے گڈو سے پوچھا، کیا ہوا، تم نے معلومات کی؟ وہ تو میں بھول ہی گئی، اور وہاں جا کر ان بچیوں کا چہرہ دیکھتے ہی میں رہ نہ سکی۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں زرینہ نے گڈو کے بچیوں کی گود لینے کی خبر سارے ہی محلے میں پھیلا دی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور گڈو سب کچھ بھول بھال کر ان بچیوں کی پرورش میں بہت ہی مصروف رہنے لگی تھی، اور شمیم کو اچانک ایک روز فون آیا اور وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ گڈو شمیم کو اس طرح پریشان دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا، سب خیر تو ہے نا؟ وہ فون۔ شمیم کو روتا ہوا دیکھ کر گڈو نے کہا، نعیم ٹھیک تو ہے نہ، اس کی کوئی خیر خبر؟ شمیم نے روتے ہوئے کہا، بچھڑے ہوئے نعیم کی خبر آئی بھی تو اس طرح کہ وہ اپنی آخری ہی چند سانسیں لے رہا تھا۔ گڈو کو ساتھ لے کر شمیم فوراً ہی اس پتے پر پہنچ گیا تھا جہاں نعیم، اس کا بھائی جو پچھلے 5 سالوں سے لاپتہ تھا، اس کی اطلاع مل گئی تھی، مگر افسوس بہت ہی دیر ہو گئی تھی، اور جو ہی شمیم اور گڈو اس اسپتال میں پہنچے تو گڈو کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آج اس اسپتال کے باہر کوئی مجمع، کوئی بھیڑ موجود نہ تھی، مگر اس اسپتال میں پہلا قدم اس نعیم کی آخری سانسوں کے باعث لکھا تھا۔ گڈو نے کہا، شمیم، یہ تو وہی ہسپتال ہے جہاں 1 مہینے پہلے شمیم اس نعیم سے ملنے کی جستجو میں فوراً ہی دوڑا اور اس سے ملنے آ پہنچا۔ جو ہی شمیم اور گڈو کی نظر نعیم پر پڑی تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ جب نعیم ہاتھ جوڑے معافی مانگ کر چند باتیں کر کے وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، مگر گڈو کے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی تھی اور فوراً ہی وہاں سے شمیم کو گھر لے آئی تھی۔ اور شمیم نے کہا، میں جانتا تھا کہ نعیم نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہے، مگر اس طرح اچانک اس کا غائب ہو جانا، اور آج اس طرح مرتے وقت ہمیں اس نے جس بات سے آگاہ کیا وہ بات ہم کیسے اس کے گناہوں کا ازالہ کر سکیں گے؟ گڈو، میں تو بھائی ہونے کے ناطے بہت ہی شرمندہ ہوں کہ اپنے بھائی کی روح کو کیسے تسکین دوں، کیونکہ سالوں پہلے ہم وہ گاؤں جس بدنامی کی غرض سے چھوڑ آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ سب واقعی سچ ثابت ہوگا۔ ہمیں تو لوگوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا، مگر نعیم کے منہ سے نکلا ہوا آج کا وہ ایک ایک الفاظ، میں تو سوچ کر ہی شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں، مگر میں جانتی ہوں کہ شاید میرے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان سب سے پردہ اٹھا سکیں گی۔ گڈو کی تسلی بخش باتوں نے فی الوقت تو شمیم کو سکون کی نیند سلا دیا تھا، اور اگلے ہی روز شمیم سے گڈو نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں ان بچیوں کی نانی سے انہیں ملا دوں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور پھر ان کی سگی ماں کی خیریت بھی معلوم ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ نعیم کے ساتھ ہوا وہ کب کس کے ساتھ ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ ان بچیوں کی ماں سے انہیں علیحدہ میں کس حق سے کروں، جبکہ میں نے ہر مہینہ ان بچیوں کی نانی سے ملانے کا وعدہ جو کیا تھا۔ شمیم، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ گڈو شمیم کو اپنے ہمراہ ان بچیوں سے ان کی نانی کو ملوانے کی غرض سے اس گاؤں کی طرف نکل پڑی تھی، اور جب گڈو اور شمیم بچیوں کو لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے تو دروازہ کھولتے ہی شمیم انہیں سلام کرنے لگا، مگر چھپ کر گڈو سے کہنے لگا، تم نے یہ اپنا منہ اس طرح کیوں چھپائے رکھا ہے؟ وہ بوڑھی عورت بچیوں کو دیکھتے ہی بے قرار ہو گئی تھی اور خوب پیار کرنے لگی، اور دوسری جانب جب باتوں ہی باتوں میں شمیم کے سامنے ہی گڈو نے اس عورت سے اس رات کا ذکر کیا جب بارش کی وجہ سے قبرستان میں وہ حادثہ پیش آیا تھا، شمیم فوراً ہی شکی نظروں سے اس بوڑھی عورت اور گڈو کو گھورنے لگا تھا کہ ضرور کوئی بات تو ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے وہی سب بتایا کہ اس رات کھلی ہوئی قبر میں مٹی ڈالنے لوگ گئے تو اچانک منظر سامنے کی قبر پر کے اندر 3، شمیم وہاں سے فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا، وہ گورکن کہاں ہے؟ مجھے اس سے ابھی اسی وقت ملنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے گھبراتے ہوئے پھر سے آدھی بات بتا کر حیرانی سے ان دونوں کو گھورنے لگی۔ جب شمیم نے اس گورکن کا پتہ لے کر اس کے گھر پہنچا اور جا کر کہا، مجھے ابھی اسی وقت اس قبرستان لے جاؤ اور اس قبر کی جگہ دکھاؤ جہاں وہ مردہ عورت کا منظر دکھایا گیا تھا، وہ گورکن بھی فوراً گھبرا گیا تھا اور منع کرنے لگا، مگر زور زبردستی کر کے شمیم اسے وہیں مولا بخش قبرستان میں لے آیا تھا اور کہنے لگا، کہاں ہے وہ قبر؟ گورکن نے وہ کھلی ہوئی قبر دکھا دی تھی، اور مہینوں بعد تو ویسے ہی اب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، سب لوگ اسے بھول بھی گئے تھے،
मगर वो गोरकन अब तक ना भूला था और शमीम और गुड्डो भी अब तक इस राज को जानना चाहते थे। उधर गुड्डो ने उस बूढ़ी औरत से उन बच्चियों को मिलाकर उन बच्चियों को एक बार उनकी माँ से मिलवाने की चाहत पेश की तो वो औरत खुशी खुशी राजी हो गई थी और गुड्डो को उस अस्पताल में ले आई थी जहाँ उसकी बेटी उन बच्चियों की माँ मौजूद थी जो बहुत ही नाजुक हालत में थी। उधर शमीम ने गोरकन को एक तस्वीर दिखाई तो गोरकन ने डरते सहमते सारी तफसील उसे बता दी थी और शमीम शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस घर की तरफ आन पड़ा था। उधर दूसरी जानिब गुड्डो भी बच्चियों की माँ से उन्हें मिलाकर वापस ही घर चली आई थी और उस औरत जो उन बच्चियों की माँ थी उसकी हालत में दिन ब दिन सुधार आने लगा था और वो नॉर्मल होने लगी थी। जो ही ये खबर गुड्डो ने शमीम को सुनाई तो वो बहुत ही घबराया हुआ था। ऐसा मालूम होने लगा था शमीम और गुड्डो ज़रूर कुछ ना कुछ एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे मगर कुछ शक की वजह से एक दूसरे से बयान करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उधर मोहल्ले में जरीना ने फिर से महीनों पुरानी खबर ताज़ा कर दी थी कि वो मुर्दा औरत अब जिंदा है और यहीं किसी के घर में छुप कर रह रही है। और उस दिन उस कब्र में वो मुर्दा औरत ही नहीं बल्कि अंदर तो तीन एक दिन मोहल्ले के लोगों ने कोहराम मचा दिया था। उस जादूगरनी को बाहर लाओ जिसे अपने ही घर में शमीम और गुड्डो ने कैद कर रखा है और उसे गांव से बाहर निकाल खड़ा करो। हम उस जादूगरनी को यहाँ इस गांव में बसने नहीं देंगे। वो तो कब्र के अंदर न जाने क्या क्या चिल्ला खींचती है। वो कोई काला इल्म करती है और उसकी वो तीन। उधर शमीम और गुड्डो बेहद घबराने लगे थे कि अब वो क्या करें। जिस बदनामी के डर से वो सालों पहले अपने ही सगे भाई नईम को छोड़कर यहाँ चले आए थे और आज फिर से वही बदनामी जो उनका हाथ धोकर पीछा कर रही है जबकि वो औरत वाकई उन्हीं के घर में मौजूद थी। उस वक्त गुड्डो ने हिम्मत जुटाकर सबसे पहले शमीम को हौसला दिया और फिर उस छुपी हुई औरत को जिसे उन लोगों ने अपने घर में ही पनाह दे रखी थी कहा जाओ जाकर अपने हस्बो नफ्स से सबको आगाह करो। अब वक्त आ गया है इस बात से पर्दा उठाने का कि उस रात उस खुली हुई कब्र में मट्टी डालने के लिए जो ही लोग आगे बढ़े तो कब्र के अंदर वो तीन। इस बात की असल सच्चाई क्या थी क्या नहीं वो बात गुड्डो उसी रोज जान गई थी जब उस बूढ़ी औरत ने उससे पहली बार मुलाकात की थी और शमीम ने गोरकन को जब वो तस्वीर दिखाई तो और फिर जो कुछ अस्पताल में मरते वक्त उसके बिछड़े हुए भाई नईम ने कहा वो सब एक दूसरे से किस तरह जुड़ा हुआ था। वो औरत जो ही खुद को संभालते हुए अपनी उन बच्चियों को लेकर सबके सामने बाहर आई और बोली मैं कोई जादूगरनी या काला इल्म करने वाली कोई खातून नहीं हूँ और इस बात की गवाही मैं अपनी इन बच्चियों के सर की कसम खाकर कहती हूँ बल्कि मैं एक मजलूम औरत हूँ और मेरी इस रात के मुआवजे से जुड़ी एक कहानी है। अल्लाह ने मेरे साथ एक ऐसा मुआवजा किया कि अचानक मेरी बिगड़ी दुनिया संवर गई और यूं मुझे अल्लाह ने इस बहाने सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। सभी लोग दिलचस्पी लेकर उस औरत की बातें सुन रहे थे और कहने लगे बताओ हमें क्या हुआ था तुम्हारे साथ। गुड्डो और शमीम ने आगे बढ़कर उन बच्चियों को सबके सामने नजरसानी करने को कहा कि ये वो बच्चियां हैं जिन्हें कब्र में जिंदा रखने वाला वो अल्लाह है। यही वो तीन बच्चियां हैं जो उस रात अपनी माँ के साथ कब्र में मौजूद थीं और जिंदा थीं मगर बस हालात कुछ ऐसे थे कि उनकी बेबसी किसी को दिखाई न दी। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे कि भला उस कब्र में वो औरत जिंदा और इन बच्चियों ने कैसे इस कब्र में ही जन्म लिया। तब उस औरत ने बताया कि उसका नाम जमीला है और सालों पहले वो एक आदमी को पसंद करने लगी थी जब गांव में दूर दूर मोहब्बत की पसंद की शादी को कबूल नहीं किया जाता था और वो आदमी एक अमीर दौलत जायदाद रखने वाले ख़ानदान का बिगड़ा हुआ नौजवान था। उसने मुझसे एक रोज़ घर से भागने का कहा और मैंने भी खुशी खुशी उसका हाथ थामने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह किए बगैर ही घर से भाग निकली और सारे ही गांव में ये खबर तेज़ी से फैल गई थी और बदनामी के बायस उस लड़के के घर वालों ने गांव छोड़ दिया था मगर गुर्बत के बायस मेरे माँ बाप इसी गांव में लोगों के तंज ताने सुनते रहे और इसी सदमे में जवान बेटी घर से भाग निकली। मेरे वालिद की मौत हो गई और मेरी बूढ़ी माँ अकेली रह गई। फिर मुझ पर वो कुदरत का अजाब नाजिल हुआ। माँ बाप की नाफरमानी करने के बायस मैं उस लड़के के साथ भाग तो निकली मगर उस लड़के ने मुझसे छुप कर निकाह भी कर लिया था मगर उस लड़के ने मुझ पर बाद में हर वो जुल्म सितम शुरू कर दिए थे कि मेरा जीना महाल कर रखा था और मैं मरने की आरजू करने लगी थी। ना तो मेरा कोई ससुराल था और एक रोज़ मैं अपनी वालदा के घर पहुंची तो उन्होंने भी बाप की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा कर मुझे कह दिया था जा चली जा यहाँ से, तू हमारे लिए कब की मर चुकी है। और उसी रात गुस्से में उस नौजवान ने मुझे बेहद मार धाड़ की और मेरे उम्मीद से होने की खबर सुनी तो और गुस्से से मुझ पर बरस पड़ा कि तुम छोटे घर और गरीब घर की लड़कियां तो पैदा भी बच्चियां ही करोगी। और उस रात वो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके शहर के बड़े अस्पताल ले आया था और मेरा मुआयना करवा कर मालूम किया कि मैं एक लड़की पैदा करने वाली हूँ तो उसने मुझे ज़मीन में ज़िंदा ही दफन कर डाला था और उस गोरकन को पैसे खिलाकर मुंह बंद कर दिया था। और फिर अल्लाह से रोज़ तो मैं पहले ही अपने गुनाहों की तौबा किया करती थी और अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल भी की और मेरा बाल भी बाका ना होने दिया। मैं खुद भी इतने अरसे इस कब्र में ज़िंदा रही और मैं उस वक्त तो पहले ही हामला थी और फिर इत्तेफाक से मेरे 9 महीने भी इसी कब्र में पूरे हुए और जब वक्त पैदाइश का आया तो अल्लाह ने एक मौजज़ा कर डाला। उस रात गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई और सारी कब्र खुलने लगी
مگر اس وقت میری حالت بالکل ہی ناساز تھی۔ اتفاق سے وہ گورکن جو اس قبرستان میں موجود نہ تھا، کسی دوسرے گورکن نے گاؤں والوں کو مٹی ہٹنے کی اطلاع دی تو سبھی لوگ وہاں پہنچ پڑے اور میری قبر کھلی ہوئی دیکھ کر آگے بڑھے تو چونک پڑے۔ اندر اس وقت میں اکیلی تنہا نہیں تھی، بلکہ میری 3 روتی بلکتی بھوک سے نڈھال بچیاں بھی جو جنم لے چکی تھیں۔ میں نے اس وقت 2 نہیں بلکہ 3 بچیوں کو ایک ساتھ جنم دیا تھا، اور لوگوں کے بیچ یہ قدرت کا معجزہ دیکھنے والا وہ شخص نعیم بھی تھا جس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے مجھے یہاں زندہ دفن کر دیا تھا، اور آج میں ان بچیوں کو جنم دے کر بھی قدرت کے معجزے کی وجہ سے زندہ رہی۔ اور اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کی، سجدے میں گر پڑا، اور فی الوقت تو اس نے سارا معاملہ رفع دفع پیسے دے کر کروا دیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی دولت مند تھا، اور مجھے وہاں سے لے جا کر بچیوں کے ساتھ ہی اپنی بوڑھی ماں کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اور قدرت نے اس کے بچوں کو کیسے اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے، اس کا نام دلوانے کے لیے گڈو اور شمیم کے ذریعے اس معاملے کی تہ تک پہنچایا۔ گڈو اور شمیم اپنے بھائی کی بھاگنے کی بدنامی کے باعث گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں آ گئے تھے، اور یہاں جب انہیں اطلاع ملی کہ وہ لاپتہ ہے کیونکہ وہ اس گاؤں میں اپنی بیوی کو زندہ دفن کرنے کے بعد بھیس بدل کر رہ رہا تھا، اور جب ساری تفصیل نعیم نے مرتے وقت شمیم کو بتائی تو شمیم نے فوراً گڈو سے کہا اس عورت کے ٹھیک ہوتے ہی اسے گھر لے آؤ، اور وہ بچیاں جنہیں پہلے ہی قدرت نے گڈو کے ہاتھوں اس گھر میں بھیج دیا تھا، وہ بھی اسی گھر کا خون تھے، اس گھر کے بیٹے نعیم کی بیٹیاں تھیں۔ اور اللہ نے یہ معجزہ سبھی لوگوں کے سامنے لا کر اس عورت اور اس کی جنم دینے والی تینوں بچیوں کو سب کی نظروں میں ہر گناہ اور غلطی سے، ہر بدنامی سے پاک کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔